اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم۔ آج ہم 21ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج ہی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت زہر آلود تلوار سے زخمی کیا گیا۔ آپ 2 دن تک انتہائی تکلیف اور کرب میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ تم جو بھی خیرات کرو گے وہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ آج کی نشست میں ہم حضرت علی کے شان و مرتبے کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ان کے برابر میں موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف بھائی، باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں زینب کے ساتھ۔ السلام علیکم زینب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زینب کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں تکہ ملائی بوٹی۔ تکہ ملائی بوٹی۔ اچھا زینب، یہ کس طرح تیار ہوتا ہے ذرا سا ہمارے ناظرین یہ کو میں نے بتائیے۔ پہلے میرینیشن کی تھی دہی کے ساتھ، دہی، چکن اور یہ سارے اسپائسز ہیں، گرم مسالہ، بلیک پیپر، تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا، یہ تو بائی دا وے میں نے گھر میں ہی بنایا ہے، تکہ مسالہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہری مرچیں، ہرا دھنیا، سالٹ، یہ سب ڈال کے ہم نے اس کو میرینیٹ کیا اور بس اس کو پکنے کے لیے یہاں پہ رکھ دیا۔ تھوڑی سی کسوری میتھی ہے وہ آخر میں اس پہ اسپرنکل کریں گے، اور سب سے بڑھ کے ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس کو بنا رہی ہوں۔ رمضان المبارک کو مزید پر رونق بنانے کے لیے ڈالڈا لایا، منفرد رمضان پیکیجنگ رنگ ڈالڈا کی طرف سے اپنے صارفین کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ماہ رمضان صحت بچت 60 ڈالڈا پر 250 روپے تک کی بچت، صحت بھرے پکوان ہیں، یہ ڈالڈا کا رمضان ہے۔ بالکل اور جی، جہاں عام تھا وہاں ڈالڈا۔ تو یہ میں تھوڑا سا اور کوکنگ آئل بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تھوڑا سا ایک یہ چیز بتائے گا کہ اس میں یہ جو کسوری میتھی ہے یہ کیوں ڈالی جاتی ہے؟ ریزن یہ خوشبو کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی سی خوشبو اچھی آتی ہے اس کی۔ ادروائز اس کا ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ ٹیسٹ سے تعلق ہے، خوشبو اچھی آتی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ ہری مرچیں ہو گئی، ہرا دھنیا ہو گیا، اس کا اروما، فلیور۔ اور کتنے ٹائم ڈیوریشن میں تیار ہو پک رہی ہے انشاءاللہ 10 منٹ میں ریڈی ہو جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، 10 منٹ بعد یہ تیار ہو جائے گی اور پھر اسے ہم کھائیں گے۔ کافی دنوں سے ماشاءاللہ ہم ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی سحری کر رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست جو ہے وہ سحری بنا رہے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے پورے رمضان المبارک میں ہم 30 دن پروگرام کرتے ہیں، لیکن آپ باخدا یقین مانیں کہ جب میں اس نشست پہ آتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبے کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو میں باقاعدہ کپکپا رہا ہوتا ہوں اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز میرے منہ سے نہ نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کر سکوں، لیکن یہ میرے رب نے مجھے چنا اس بات کے لیے، اس کا مجھے جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہوں۔ علامہ صاحب سے کیونکہ ہماری پہلے بھی کافی بات چیت رہتی ہے اور بالکل بھائیوں کی طرح ہمارے بڑے، علامہ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف بھائی بہت شکریہ آپ کا، محبتوں کا۔ مولا کائنات کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ پوری رات میں ان کے فضائل بیان کروں اور مفتی صاحب بیان کریں پھر بھی ان کے فضائل جو ہیں وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ ان کے تقویٰ پہ بات کی جائے، ان کے زہد پہ بات کی جائے، ان کی سخاوت پہ بات کی جائے، ان کے صبر پہ بات کی جائے، ان کے شجاعت پہ بات کی جائے، ان کی عبادت پہ بات کی جائے، ان کے یقین پہ بات کی جائے، ان کے اطاعت رسول پہ بات کی جائے، زہد کس پہلو پہ ہم روشنی ڈالیں؟ جس پہلو پہ دیکھتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے۔ جس چیز یعنی پوری زندگی آپ کی اطاعت سرکار دو عالم میں گزری، سبحان اللہ۔ کعبے میں آپ تشریف لائے اور پہلی نظر جس کی سرکار دو عالم کے چہرے پہ پڑی ہو، اس سے بڑا خوبصورت کوئی چہرہ نہیں، کائنات میں ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں۔ تو مولا کائنات نے پہلی نظر جو ڈالی تو میرے آقا پہ ڈالی اور پھر کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ قرآن سناؤں،
یعنی علم کا عالم یہ ہے کہ آغوش رسالت میں ہے. اور اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زبان اطہر مولا کائنات کی زبان میں دہن میں دے دی، اور وہ ایسے چوس رہے تھے جیسے اس زبان سے مانوس ہو. اور پھر محبت کا یہ عالم ہے کہ مولا کائنات جو کہ کعبے میں آئے اور مسجد میں جو ہے اب چند ہی ساعتیں رہ گئی ہیں مولا کی شہادت، جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو مولا کائنات کے زندگی کو جب ہم پورا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بھائی جناب محمد بن حنفیہ تشریف لاتے ہیں، سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ لکھ چکے تو آپ نے دیا بجھا دیا. جناب محمد بن حنفیہ نے کہا ابھی تو دیا جل رہا تھا، اور آپ نے جیسے ہی لکھا اور دیا بجھا دیا. تو مولا علی نے فرمایا کہ دیا مال غنیمت کے پیسوں سے تھا، اور جو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں میں نجی گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا میں حکومت کے پیسے سے دیا جلا کے نجی گفتگو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا میسج ہے آج کے حکمرانوں کے لیے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید جانتا ہوں، پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. کسی نے کہا مولا حاتم کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا. مسکرا کے کہنے لگے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جرمن کے فلسفی ڈاکٹر گیبن کہتے ہیں کہ جب میں مولا کائنات کی سیرت پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ علی وہ عادل حاکم تھے کہ انہوں نے اپنے منہ میں اس وقت تک نوالا نہیں رکھا جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ ان کے رعایا میں کوئی بھوکا نہیں. ہاں. اور یہاں پر ہم بات جب بھی کرتے ہیں کہ ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اگر ہم واقعی پہ اس پہ عمل کرنے لگیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پیار ضرور کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے. محسن بھائی، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے، تھوڑا سا وہ ہمیں بیان کیے گا کہ حضرت علی کا کیسا پیار تھا رسول پاک کے لیے. سبحان اللہ. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. بات اتنی سی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات جنہیں کہا جاتا ہے، اگر دیکھا جائے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کو بڑا مقام دیا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اگر دیکھا جائے خواتین میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات مولا علی کی ہے کہ خاندان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی تو ہر مرتبہ میرے نبی کے یہ پیارے بھائی جو چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے سے ہیں، کھڑے ہوتے کہ آقا میں آپ کا ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر محبت کا عالم اور پیار کا عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو جو مقام و مرتبہ بخشا، ایسا میرے آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام حضرت علی سے محبت کیا کرتے تھے. اور حضرت علی کی تربیت اگر دیکھا جائے تو میرے آقا نے فرمائی بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے آگے تک. اور پھر میرے آقا نے یہاں فرمایا انا مدر علم و علی بابوہا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اور وہ دروازہ کیسا ہے یاد رکھیے، ہماری فرماتے ہیں اللہ نے 3 کتابوں میں تمام کائنات کا علوم جمع کیا، قرآن میں رکھا. پھر قرآن کا علوم جو ہے پورا جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھا. پھر سورہ فاتحہ کا علم جمع کر کے بسم اللہ میں رکھا. پھر بسم اللہ کا علم جمع کر کے با میں رکھا. پھر با کا علم جمع کر کے با کے نقطے میں رکھا. علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا،
علی وہ نقطۂ با ہے۔ مراد یہ کہ کائنات کی جتنے بھی علوم ہیں وہ علی کے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، اور حضور سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر سے لے کر خیبر کا جو قلعہ ہے، ہر لمحے جب بھی زبان پر میرے آقا کے نام آیا کہ شجاعت و بہادری کا، تو علی کا آیا۔ اور ایسا آیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کل جھنڈا، جب خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، بالکل، اور جس سے رسول اللہ بھی محبت، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج دیا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو دروازہ علی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے کتنا پیار کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، شمع رسالت کے پروانے اور حضرت علی اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن نہ ہو کہ میرے پاس کوئی فیصلہ آئے اور اس وقت مولا کائنات موجود نہ ہو۔ یعنی محبت کا یہ عالم تھا، اور نہ صرف مولا کائنات سے محبت بلکہ مولا کائنات کے بچوں سے جو صحابہ اکرام کی محبت تھی، تو وہ تاریخ میں رقم ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ سرکار سے دونوں بچوں نے کہا کہ حسن و حسین نے کہا کہ نانا سب کی تو سواریاں ہیں، ہماری کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ مہر نبوت، کیا عظمت ہے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک طرف حسین کو بٹھایا۔ کہا نانا سب کی سواریوں کی تو مہاریں ہیں، وہ زلفیں جن کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، ایک زلف حسن کو دے دی، ایک زلف حسین کو دے دی، یہ سواری چلی ہے۔ محبت بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے کہ حسن سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں دیکھا سوار میرا کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت کا عالم تھا۔ اور دوسری جانب مولا کائنات فیصلے کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آتا تھا، یعنی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ آتا تھا تو مولا کائنات سے رجوع کرتے تھے۔ اور مولا کائنات یعنی وہ شخصیت جو جب خلافت پہ آئے ہیں اور آپ ایک دن راستے سے جا رہے ہیں، قمبر ساتھ ہیں، مدینے کے کچھ فقیر آئے، کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کہا قمبر سواری روک دو۔ کوئی بہانہ کر سکتے تھے کہ مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، حاکم وقت ہوں۔ آپ اترے، بیٹھے، اور مدینے کے فقیروں میں بیچ میں بیٹھ گئے۔ فقیروں نے کھانا کھولا، آپ بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حاکم وقت ہیں۔ سامنے سے ایک شخص گزرا، کہا مولا آپ فقیروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مولا بہانہ کر سکتے تھے کہ بھئی زبردستی روک لیا، راستہ روک لیا، مجھے اتار لیا۔ شیری بھائی سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب ہے کہ کتنی عزت نفس ہے مولا کائنات کی نظر میں ان فقیروں کی۔ ہم تو کسی کو بھی جھڑک دیتے ہیں اپنے سے چھوٹا ہو۔ پتہ ہے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا تم یہ نہیں دیکھتے میں بھی تو ان جیسا ایک فقیر ہوں۔ یعنی عزت نفس اتنی رکھ رہے ہیں ان فقیروں کی کہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان جیسا ایک فقیر ہوں۔ اور عدالت کیا ہے کہ سوار ہیں ایک دشمن پر، بالکل زیر کیا ہوا ہے، اس نے توہین کی آپ کی، اپنا لعاب آپ کے چہرے پہ پھینکا، آپ فوراً اتر گئے، کہا جاؤ۔ کسی نے پوچھا مولا دشمن بالکل کنٹرول میں تھا، قبضے میں تھا، مارا کیوں نہیں؟ مولا نے فرمایا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، جب اس نے میری گستاخی کر دی تو میری انا شامل ہو گئی۔ علی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں اس کی ذاتی انا شامل ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو اپنی انا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور پھر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سخی ہیں، یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، ایک شخص آیا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کہنے لگے آؤ بیٹھ جاؤ۔ کھانا کھولا، اس نے جب روٹی لی پانی میں بھگوئی، چبانا چاہی، چبا نہیں سکا۔ مولا کھا رہے تھے بھگا کے، کہنے لگا مجھ سے تو نہیں چبتی۔ کہا مدینے میں چلے جاؤ، ایک بہت بڑا دسترخوان ہے،
وہاں جا کے کھاؤ، بڑے اعلیٰ قسم کا کھانا ملے گا۔ وہ وہاں چلا گیا، کھانا کھا رہا تھا، امام حسن کا دسترخوان تھا، مدینے میں مشہور تھا مولا کا دسترخوان۔ اب ایک چیز کھا رہا تھا، ایک چھپا رہا تھا، ایک چیز کھا رہا تھا، ایک چھپا رہا تھا۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو محنت کر رہا ہے اور وہ بیچارہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے لے جاؤں گا۔ امام حسن کی نظر پڑی، کہا میں زیادہ سفر دے دوں گا، لے جانا باندھ کے، چھپا کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، میں نے ایک شخص دیکھا ہے، میں بھوکا تھا، میں نے اس سے روٹی مانگی، روٹی اس کی اتنی سخت تھی کہ میں چبا نہیں سکا، میں یہ کھانا اس کو جا کے دوں گا۔ امام حسن نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، وہ میرے بابا علی تھے۔ تو جس کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہ جائے، یہ وہ علی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آ کے کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے، جب دوبارہ کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے، جب تیسری دفعہ کہا اللہ گواہ رہنا میں تمہارے گھر سے واپس جا رہا ہوں، مولا کائنات نے حالت رکوع میں یاقوت یمنی کی انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آئی۔ یعنی مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جب نجران 39 دن تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، مگر جب قرآن نے آواز دی ندو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ سرکار اس طریقے سے چلے، حسین کو گودی میں لیا، حسن کی انگلی پکڑی۔ علامہ دربندی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا اس طریقے سے چلے کہ حسین کو گودی میں لیا، حسن کی انگلی پکڑی، بیچ میں سیدہ، اس کے پیچھے مولا کائنات، آگے آگے میرے سرکار۔ جیسے ہی نجران نے دیکھا، کہا اگر نجران کے بڑے نے کہا اگر ان سے مباہلہ کیا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آج بیچ میں سیدہ کو رکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار آگے، پھر مولا کائنات، پھر بی بی سیدہ عالم، مگر شہزادی کونین خاتون جنت کو بیچ میں کیوں رکھا؟ دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے تو نبوت، ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت، امامت اور نبوت کے جو درمیانوں سے بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ یقین مانیں علامہ صاحب ظاہر بیان جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ، میں اپنی بات کروں گا، میں کئی دفعہ کسی ایسی سوچ میں چلے آتا ہوں کہ پھر میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار ابھی ظاہر آگے بھی سوال کرنے کیا کرنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہادری کے بارے میں سنتے ہیں، اور ظاہر شیر خدا کا لقب ان کو دیا گیا ہے، لیکن جہاں پر بات اپنی آئی وہاں دشمن کو معاف کر دیا۔ اور ہم جتنی بھی ایسی چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہادری کا مطلب ہمارے ہاں آج کے دور میں مانا کیا جاتا ہے۔ محسن بھائی، ہمارے آج کے دور میں بہادری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو دبا دیا، میں نے کسی کو ڈرا دیا، لوگ مجھ سے ڈریں، یا میں 10 کے بیچ میں جا کے لڑ لوں، اسے بہادری سمجھتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ اسلام کی چیزوں پہ لوگ اس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام تو بڑا ہی ایک خوبصورت مظہر ہے، ایک پیارا مذہب ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہادری کی جہاں پہ بات آتی ہے تو ظاہر شیر خدا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کو لقب دیا ہے۔ محسن بھائی، بہادری کے حوالے سے ہمیں کچھ بیان کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ حضرت علی کی شان و عظمت کو دیکھتے ہیں، چلیے میں بہادر کی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، جب جنگ پہ جا رہے ہیں تو سامنے ایک کاہنہ آ گئی۔ کاہنہ کہتے ہیں جو ستاروں کو یا جادو کرنی یا ستاروں کی پوجا کرنے والی، جس طرح ایسٹرولوجر۔ تو ستاروں پہ ایمان رکھنے والی، اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ کی ستارے بتا رہے ہیں آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ آپ واپس لوٹے تو جنگ جیت چکے۔ جب جنگ جیت چکے تو واپس آئے اور کہا اس کاہنہ کو بلاؤ جس نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ تو میں بتا رہا ہوں بہادر کے کہ عام انسان آج کل یہ عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ فلاں نے کہہ دے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا، لوگ کہتے ہیں کہ ہائے اب تو یہ کام کرنا ہی نہیں۔ بالکل، عقیدے تو کمزور ہیں ایسے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی بہادری کی آپ نے بات کی، جب حضرت علی آئے واپس تو آپ نے فرمایا اس کاہنہ کو بلاؤ۔ تو ان کو دوبارہ جب بلایا گیا تو اس نے کہا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کیا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے؟ فرمایا ہاں آپ کے ستارے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے۔ فرمایا بات سنیں، ہم جنگ جیت کر آئیں۔ اور پہلی بات کہ مومن جو ہوتا ہے نا
وہ ستارے کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقرب و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جنگ بدر کو آپ لے لیں کہ جنگ بدر میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اپنے شیروں کو کھڑا کیا تھا ان میں ایک نام میرے مولا علی کا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم اس پہ اور بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور زینب تیار ہو چکی ہے ڈش؟ یہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری ملائی تکہ بوٹی مسالہ، ملائی تکہ بوٹی مسالہ، اور بڑی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، اور ٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا۔ اور کنور کی تمام ویرائٹی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سال کنور پیش کرتا ہے ریفریش کرو افطار کنور کے مکمل پروڈکٹ رینج کے ساتھ، چٹپٹا نوڈل سے کیچپ، چلی گارلک ساس، چٹنی اینڈ چکن کیوبس۔ بالکل جی، اور دھبوں سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم، یہ بتائیں؟ دھبوں سے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھانا بناتے ہوئے زدی داغوں سے کیا ڈرنا، کیونکہ سرف ایکسل ہے نا۔ بالکل سرف ایکسل ہے نا، اور آپ نے سرف ایکسل ہی چھپایا ہوا ہے۔ جی جی جی، وہ تو سرف ایکسل ہے نا، اگر کوئی داغ دھبے آتے ہیں تو آپ سرف ایکسل سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ ڈرنک کیا بنا رہی ہیں؟ کرشی جامع شیریں سے میں بنا رہی ہوں شربت، اور تھوڑا سا ریفریشنگ سا ریڈ والا شربت میں یوز کروں گی، تھوڑا سا چیا سیڈ ڈالوں گی، اور ایک مزیدار سی ڈرنک ریڈی کروں گی اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بس اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا میدے میں آج درد ہے تو ظاہر وہ پھر پتلا ہو جاتا ہے تھوڑا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک میں ظاہر اتنے ٹائم سے آپ کام یہاں پہ ماشاءاللہ کر رہی ہیں، بہت اچھے کھانے بھی بنا رہی ہیں۔ عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم افطار میں جو ہے پکوڑے اور سموسے یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ آئل نہ ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح بنائیں اس طرح؟ یہ ہے کہ بہت زیادہ بیسن نہیں ایڈ کریں، کیونکہ بہت زیادہ بیسن ایڈ ہوتا ہے نا اور سوڈے کے ساتھ، تو وہ آئل ایبزارب کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا بس چاول کے آٹے کے ساتھ اس کو مکس کر کے اسی ٹائم بیٹر بنائیں، اور تیز گرم آئل میں فرائی کریں، تو آئل اتنا زیادہ وہ سوک نہیں کرتے۔ اچھا، ایئر فرائر کا بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اگر ایئر فرائر پہ کرو تو کیا ایئر فرائر کے بعد وہ ٹیسٹ آتا ہے؟ اب جب پکوڑے کھانے ہیں تو پھر پکوڑوں کی طرح کھائیں، اس سے ٹیسٹ تو ویسا نہیں آتا، لیکن بس اگر ڈائٹ کانشیس ہیں تو پھر آپ اس میں بنا سکتے ہیں۔ ڈائٹ کانشیس ہیں تو بنا سکتے ہیں، اور افطار جو ہے وہ ظاہر اتنی زیادہ ہیوی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ افطار کے بعد پھر بہت سارا کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ ہیوینس ہو جاتی ہے۔ پانی تو آپ کو پتہ ہے نا، بس ہم پانی بس بوٹل پہ بوٹل پی رہے ہوتے ہیں پانی، تو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے تھوڑا تھوڑا سپ لے کے پانی پینا چاہیے، اور ایک دم سے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بڑی پرابلم اس وجہ سے کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو بھی، اور انفیکٹ مجھے بھی بڑا درد ہو رہا ہے جو میں نے ان سے کہا نا کہ اس میں پانی ڈال دینا، کیونکہ ہم نارمل دنوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، لیکن جب ویسے ظاہر رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، پھر افطار پارٹیز بھی ہوتی ہیں، تو جاتے ہیں تو ایک ساتھ بہت سارے سموسے پکوڑے کھا لیتے ہیں، اور پھر کچھ کراچی والوں کی اسپیشلی روٹین یہ ہے کہ رات کو بھی کھانا کھانا ہے، اس کے بعد پھر جب سحری کا ٹائم آتا ہے تو بھی کھاتے ہیں، تو بیچ میں اتنا گیپ نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ورک آؤٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے تو پھر طبیعت بھاری ہوتی ہے، تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے حضرت علی کی بہادری کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ اس چیز کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں، کیونکہ بریک آ گیا تھا تو بیچ میں بات ادھوری رہ گئی تھی۔ محسن بھائی، میں چاہوں گا کہ اس چیز کو جو واقعہ آپ بتا رہے تھے اسے وہیں سے کنٹینیو۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے کسی بھی غزوہ کو اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ کی نگاہ میں جو پہلا نام آتا تھا وہ میرے پیارے آقا حضرت مولا علی کا آتا تھا، اور آپ ہمیشہ جو ہے دیکھتے تھے کہ بلکہ دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ میں حضرت علی کو بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا کہ میں نے جو آپ کے سامنے ایک بات کی کہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ کل اللہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور رسول اور وہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، تو یہ بہت بڑا مقام تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جس کو 40 بندے بھی اس خیبر کے قلعے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ نے ایک ہی بار میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ تو یہ آپ کی بہادری کا سب سے بڑا جذبہ تھا، سب سے بڑا۔ اور جسے حضرت نے فرمایا نا کہ آپ کبھی بھی جو نا اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے، اللہ اس کے رسول کے لیے خاطر انہوں نے اپنی زندگی گزارا۔ اور ایک بات میں ابھی اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بات کی نا کہ صحابہ کی نظروں میں آپ کا مقام مرتبہ کیا تھا، تو تھوڑا سا اگر آپ کی یاد تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے یہ پیارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں شہزادے، ان کا مقام مرتبہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق خلافت کے مسند پر بیٹھ گئے تو امیر المومنین بن چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو
یہ چھوٹے ہیں ابھی، بڑے نہیں ہوئے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی تو سلام میں پہلے عمر فاروق کرتے تھے، اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے حالانکہ چھوٹے بڑے وہ سلام کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ آ رہے تھے ایک راستے سے، تو راستے میں ایک دیوار آ رہی تھی، تو حضرت امام حسن اور حسین نے دیکھا کہ آج یہ آ رہے ہیں، آج پہل ہم کریں گے، آج ان کو نہیں کرنے دیں گے، تو وہ تھوڑے سے چھپ گئے۔ تو جیسے دیوار کے قریب آئے تو حضرت امام میرے آقا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی کے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو فوراً دونوں سامنے فرمایا کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا تم سے علی کی خوشبو آتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو علی کی خوشبو کو جانتے ہیں تو وہ علی کا جو محبت کتنا پیار ہوگا۔ تو یہ صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت، اور جو بات کہی نا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا، بے شک بے شک، میرے آقا حضرت فاروق تعالیٰ عنہ ہر فیصلے میں حضرت علی کو رکھتے، فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ مقام مرتبہ ہے میرے آقا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جو صحابہ سے محبت کو قائم کرتا ہے۔ اچھا، کیونکہ آج علامہ صاحب 21 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، حضرت علی کو ضرب کیسے لگی اور یہ واقعہ تھوڑا سا ہمیں بیان کیجیے گا۔ شریف بھائی آپ سے اجازت لے کے جو آپ نے وصیت کے پہلے جملے بیان فرمایا، اگر اجازت دے تو اس کے 2-3 جملے مفتی صاحب میں، یعنی ضربت لگنے سے پہلے آپ نے امام حسن کو بلایا ہے، یعنی وصیت فرمائی ہے، تاریخ کہتی ہے 17 رمضان کو آپ نے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ مولا کائنات کو یہ علم ہو چکا تھا کہ میں 19ویں رمضان کو مجھے ضربت لگے گی، اور آپ نے پہلا جملہ فرمایا، یعنی وصیت تو امام کو کر رہے تھے، وصیت امام کو نہیں تھی بلکہ امت کو تھی، مجھے اور آپ بے کو۔ شک بے شک۔ آپ نے فرمایا حسن اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، حسن میرے بعد یتیموں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ وہ علی ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یتیم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو اس سے کہنا کہ تمہارا باپ میں علی ہوں، یعنی وہ علی کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا یتیموں کا بہت خیال رکھنا، اے حسن کبھی کسی مستحق کو جھڑک کر بات نہ کرنا، اے حسن عبادات میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اے حسن ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے اور تم کوئی چیز تناول کرو۔ آج تو شہری بھائی مہینوں نہیں پتہ چلتا کہ ہمسائے کس کیفیت میں ہیں، بے شک، بلکہ رشتہ داروں کا ہی نہیں پتہ ملاقات ہی نہیں ہوتی اب تو، ظاہر ہے کس طرح ملتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ مولا وصیت میں فرما رہے ہیں کہ حقوق، یعنی پوری وصیت کا تو میں نہیں بیان کر سکتا، مقصد پوری وصیت مفتی صاحب مجھ سے متفق ہوں گے آپ بھی کہ حقوق العباد پہ مبنی ہے، یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حقوق اللہ تو ادا کرنے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، آج ہم مولا کائنات کے فضائل تو بیان کرتے ہیں مگر اس پہ امپلیمنٹ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اخلاق، دیانت، شرافت، وعدے کا ایفا، وہ ہم میں جو ہے وہ کہیں نظر تو نہیں علامہ آتا۔ صاحب پھر میں نے جو بات اس وقت کہی تھی وہ صحیح کہی تھی نا کہ ہم بات ضرور کرتے ہیں، پیار ہم سب کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ جی ہم اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہو جائے، بالکل، لیکن ہم بات یہ کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، بھائی، وہ تو بحیثیت مسلمان کرتے ہیں، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں، کیا مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگے تو زندگی کی تو پھر دیکھیں نا 17 رمضان کو آپ نے جناب اپنی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے یہاں روزہ افطار کے لیے تشریف لائے، اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے دسترخوان بچھایا تو 17 رمضان کو کہا بیٹا تم نے علی کو کبھی ایک وقت میں 2 غذا کھاتے دیکھے؟ بیوی چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا دیں اور دودھ سے بابا افطار کر لیں، مولا علی دودھ کو ہٹا دیتے ہیں، پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھتے ہیں حسن آج کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا آج 17واں روزہ ہے۔ کہا بیٹا چند دن رہ گئے ہیں، یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ کہا بابا آپ نے خضاب کرنا چھوڑ دیا۔ مولا حسن پوچھتے ہیں بابا آپ نے خضاب کرنا چھوڑ دیا؟ کہا بیٹا اب یہ خون سے خضاب ہوگی۔ اور پھر وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آیا، 18ویں کی شب آئی، شب 19، راوی کہتا ہے آپ پوری رات عبادت الہی میں مشغول رہے، کبھی باہر نکلتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے،
مولا کائنات کے جملے کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ دور خلافت میں جو اپنی جوتی خود سیے اور جناب سلمان فارس کے رہنے والے کہیں کہ مولا اب تو جوتی میں کوئی جگہ نہیں رہی کہ جس پہ آپ جو ہے وہ سوئی سے سیئیں، کہا سلمان مجھے جتنا حصہ ملتا ہے اس حصے سے میں اسی جوتی کو استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ علی صبح کے وقت چلے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، میں نے وہ سارے منظر شیری بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ گھر میں نے دیکھا جہاں غسل دیا گیا ہے مولا کائنات کو۔ مولا چلتے ہیں گھر سے، مرغابیوں نے شور مچایا مولا کو دیکھ کے، کہا حسن یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا، کنڈی نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ اور پھر مولا مسجد کوفہ میں گئے، ابن ملجم تلوار لیے ہوئے الٹا سویا ہوا تھا، اٹھا کے کہتے ہیں اٹھ، جس مقصد کے لیے آیا ہے اسے حاصل کر۔ کیا شخصیت تھی، اور بات وہی ہے کہ ظاہر ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علامہ صاحب، ہم جب بھی یہ واقعہ دوبارہ سنتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس رمضان المبارک کو ضرور ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں نا کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب ذکر آتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ کپ کپا جاتا ہے۔ سحری کا دسترخوان اس وقت یہاں پر لگا ہوا ہے اور ہمارے مہمان جو ہیں سحری کر بھی رہے ہیں۔ ابھی ہم پوچھیں گے کہ جو انہوں نے ملائی ٹکا بوٹی مسالہ جو بنایا وہ کیسا لگا۔ محسن بھائی کیسا ٹیسٹ ہے یہ بتائیے۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور مسالہ بھی صحیح ہے، مرچیں بھی نہیں ہیں۔ مرچیں بھی نہیں ہیں۔ جی علامہ صاحب آپ بتائیں۔ بہت اچھا، اور میں کھا بھی رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ کوئی مسالہ کوئی ایسی چیز؟ بہت اچھا، اگر یہ سحری میں یہ ایسا ہی آدمی کھائے تو پھر نہ پیاس لگے گی اور نہ اسے سینے میں ایسیڈیٹی اور نہ کوئی جلن ہوگی۔ یہ زبردست ہے جی، بڑی اچھی جو ہے انہوں نے زینب نے اتنے دن تک جو ہمیں اچھے کھانے کھلائے ہیں، اس میں ان کا بہت شکریہ کہ آپ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں۔ ہم ظاہر ان سے کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں لیکن وہ ایک مذاق کی حد تک ہوتا ہے، لیکن کھانے جو ہیں وہ بہت زبردست یہ بناتی ہیں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم وہیں سے کنٹینیو کریں کہ حضرت علی نے اسے اٹھایا اور بولا کہ جو کام کرنے آیا ہے وہ کر، کام سمجھنا آپ نے صحیح بات۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ وہاں سے آپ کنٹینیو کریں۔ بس یہ وقت تھا، یعنی جو میں آپ سے گفتگو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں شیری بھائی، بس بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے جو جس روایت کو میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اپنے قاتل کو اٹھا رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آیا وہ کرو، اور اس کے بعد آپ گلدستہ اذان پہ آئے ہیں۔ مولا کائنات نے اذان دی اور پھر جب نماز کی امامت کروا رہے تھے، یعنی دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا، نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی، اور نماز میں سب سے افضل ترین چیز سجدہ، مولا جیسے ہی سجدے میں گئے، مہینہ رمضان مقدس کا، اور پھر ابن ملجم نے جو آپ کے سر پہ تلوار ماری زہر آلو، تو مسجد کوفہ خون میں رنگین ہو گیا، مسجد کوفہ لرزنے لگی، اور امام حسن نے نماز کو مکمل کیا اور آپ کو ایک گلیم میں ڈال کے لے کے چلے گھر۔ تو راستے میں مولا کائنات نے فرمایا حسن بیٹا میرے دوستوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ تو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ ان کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ کہا بیٹا حسن تمہیں نہیں معلوم تمہاری بہنیں زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہوں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں جائیں۔ اس کے بعد یہ 19 کا دن، پھر 20 کا دن، اور اب جو 21 کا دن آیا ہے، اس میں مولا کی شدت بڑھی تکلیف کی۔ یقیناً بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی باپ کو، دیکھ رہی تھیں کیا مقصد 2 دن تک امام حسن نے روزہ افطار کیا ہوگا، کیا بیٹیوں نے روزہ افطار کیا ہوگا۔ پھر جیسے ہی 20 کا دن آیا تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا طبیب کو بلاؤ۔ طبیب آیا اور طبیب نے جب یعنی طبیب پہ امام حسن کی نظر اور جناب زینب و کلثوم کی نظر امام حسن پہ۔ طبیب نے جب امام کا زخم دیکھا تو
پہلا جملہ یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ کلام نہیں کیا, باہر آیا اور امامے کو زمین میں پھینکا, اور زمین میں پھینک کے کہا امام حسن سے کہ چند گھنٹوں کے مہمان رہ گئے ہیں آپ کے بابا, اس لیے کہ اتنا شدید زہر آلود تلوار سے جو ہے آپ کے بابا کو ضربت لگی ہے کہ پورے جسم میں آپ کا زہر جو ہے وہ پھیل چکا ہے. یہ وہ منظر تھا جو اب چند ساعتوں کے بعد جب اذان گونجے گی تو مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہوگی. مگر یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مولا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب امام حسن علیہ السلام تدفین کر کے واپس آ رہے تھے قبرستان سے, تو کچھ فقیر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. امام حسن ان میں جا کے بیٹھ گئے, کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے ایک شخص آتا تھا ہمارے سرانے روٹی رکھ کے جاتا تھا, ہماری خواہشات کو پورا کرتا تھا, 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا. امام حسن نے پوچھا کہ تم نے کبھی اس کو دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں, ہمارے دل میں جو تمنا ہوتی تھی پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ چل جاتا تھا, وہ ہمارے سرانے رکھ کے چلا جاتا تھا, مگر آج 3 دن ہو گئے. امام حسن نے پوچھا تم نے کبھی نام پوچھا؟ کہا ہمیں کوئی ملا ہی نہیں وہ. تو امام حسن نے رو کے کہا وہ میرے بابا علی تھے جو رات کو یتیموں اور مسکینوں کو کھانا پہنچاتے تھے, فقیروں کے سرہانے کھانا رکھ کے جاتے تھے. یہ شخصیت تھی مولا کائنات علی. میں اس میں ایک حصہ ملانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب امام علی رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات کو جب ضرب لگی اور وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم جس سے پکڑا گیا ہے, تو اس وقت عالم یہ تھا کہ آپ کو ایک روایت میں شربت, ایک روایت میں پانی کا گلاس جب دیا گیا تو آپ نے فرمایا, آپ دیکھا تھا کہ زخمی سے چور تو آپ تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ پانی کی مجھے نہیں, پانی کی اسے پانی پلا. یعنی جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو کہہ رہے پانی اسے پلاؤ, اس کو دیکھو. اور پھر یہاں تک بھی ہے کہ فرمایا دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا معاملہ دیکھوں گا, لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو بھی ایک ہی ضرب مارنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا, ورنہ عدالتی طور پہ جو ہے فیصلہ کرنا ہے. اچھا محسن بھائی, پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا اس قاتل کا؟ اس کو جو ہے قاضی وقت نے جو ہے نا جو سزا دی, اور ظاہر سی بات ہے جو اس نے عدالتی نظام جب جو اس وقت رائج تھا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے, اس کو سزا بالکل ملی. لیکن میں بتا رہا ہوں حضرت علی کے قول و فعل کے بعد کہ وہ انہوں نے کیا فرمایا, لیکن جس طرح قاضی وقت نے اس کو جو فیصلہ دیا کہ اس کو ظاہر سی بات سزا بھی ہوئی اور سزا جو قاضی وقت نے دی, لیکن حضرت علی کیا فرما رہے کہ اس کے ساتھ اس طرح سب پیش آؤ. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, جو ابھی وصیت کی انہوں نے بات کی کہ ابھی منظر ہے, آپ نے 5 باتیں کہی تھی وصیت میں خاص طور, اور وصیت بہت بڑی ہے, لیکن 5 باتیں جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ وہ یہ تھی کہ یاد رکھنا قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا, قرآن کو نہیں چھوڑنا. پھر انہوں نے ایک بات کہی یتیموں کو جو ہے نا ان پر کبھی ظلم نہیں ہونے دینا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر آخری جو بات جو سمجھنے کی انہوں نے یہ بات ہمیں بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ حق کا ساتھ دینا, کیوں بھلے تمہارے لوگ مخالف ہو جائیں, اور حق کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو مراد یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیرت علی پر عمل کیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہ کرنا ہوگا, یتیموں کا بھی ساتھ دینا ہوگا, مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا, اور حق کا ساتھ دینا ہوگا. تو یہ کردار علی ہے. تو محسن بھائی پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ یہاں پہ تو اب یہ سوال آ رہا ہے نا کہ اب ہم اگر آج کے دور کی بات کرتے ہیں, آج کے اس معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو نہیں کر رہے وہ. پھر ہم کس طرح کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ منہ سے کہنا محبت تو نہیں ہوتی. دیکھیں یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی جو پہچان وہ یہ ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا ہوگا. اگر ہم دعوے دار ہیں نا محبت کے, تو ہمیں مراد ہے کہ اپنے اندر وہ واقعتاً محبت رکھنے کی جو علی کی محبت, اور علی کی محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کیا جائے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ علی سے بھی محبت نہیں کرتا, کیونکہ حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں, آپ نے ہر لمحے ایک ہی کام کیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آپ نے ہر اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اٹھا کر دیکھ, چاہے جنگ ہو, چاہے گھر ہو, چاہے افرادی قوت ہو. شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی, اور جب پیدا ہوئے تب بھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. تو پھر انہوں نے ایک لفظ کہا تھا فَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ, آج علی کامیاب ہو گیا جب سجدے میں آپ کو یہ بے شک. اور وہی پھر ساری چیزیں گھوم پھر کے ادھر ہی آتی ہیں کہ
جب ہم اس طرح کی نشستوں میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ یقین مانیں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم کس طرف چل رہے ہیں. بس اللہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی کہتے ہیں نا برکت سے, کہ ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگیں. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت کچھ آج کی نشست سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ایک یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ ریکال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, اور یہ نشستیں وہی ہیں کہ جو ہمیں ہمارا مقصد یاد دلاتی ہیں. میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں اور بھی ظاہر لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم کیا صرف پیسہ کمانے آئے, ہم کیا صرف اس چیز کے لیے آئے کہ دوسروں کو تکلیف دیں, یا پھر ہم یہ دکھائیں کہ ہم بہت بہادر ہیں. اگر ہم سیرت علی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک مشعل راہ ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے. آج کل ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب کے عدل و انصاف نہیں مل رہا, لوگ انصاف کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. کہتے ہیں امیروں کا قانون الگ ہے, غریبوں کا قانون الگ ہے. حضرت علی کی خلافت میں عدل و انصاف کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ بہت ہی یونیک اور بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور اس وقت کی ضرورت بھی یہ ہے کہ ان شخصیات کے عدل کا جو ہے وہ بتایا جائے. یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے ایک ایسا عادلانہ سسٹم دیا, اور طرز حکمرانی مالک اشتر کو جب گورنر بنایا گیا جناب حضرت مالک اشتر کو, تو جو آپ نے خط لکھا ہے مالک اشتر کو, اگر آج کے حکمران وہ خط پڑھ لیں, میں نے بہت دفعہ فوٹو اسٹیٹ کر کے حکمرانوں کو پوسٹ کیا, ٹی سی ایس کیا کہ وہ یہ پڑھیں کہ مولا کائنات کس طریقے سے طرز حکمرانی چلانے کا دنیا کو طریقہ سکھا رہے ہیں, سلیقہ سکھا رہے ہیں, آداب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. مگر ہم جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم صرف زبانی طور پر تو سب کچھ کہہ رہے ہیں. یہ آج جو 21 رمضان ہے یہ تجدید وفا کا دن ہے. ایکچول آج کا دن ہمیں حضرت علی سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے. بے شک آپ کی طرز حکمرانی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے. یعنی کہ آپ بطور حاکم ہیں, عدالت دیکھیں, اور بازار میں جا رہے ہیں, جناب قمبر آپ کے غلام ہیں. یعنی غلام تو غلام ہی ہوتا ہے نا. بالکل. آپ نے ایک بڑا عمدہ سا لباس خریدا, اب قمبر سوچنے لگے کہ یہ مولا نے اپنے لیے خریدا ہے. بالکل. بھئی ہم بھی جب نوکروں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو پہلے اپنے لیے اچھا سا لباس دکان میں جاتے ہیں بڑا, اور پھر سوچتے ہیں کہ نوکر کو کوئی معمولی سا دلا دیں گے, اور پھر جب اچھا خرید چکے تو ایک کھدر کا معمولی سا لباس خریدا. قمبر کہنے لگے کہ یہ میرے لیے ہوگا. مولا نے اچھا والا لباس اٹھایا اور کہا کہ قمبر یہ تمہارے لیے. کہا مولا میں غلام ہوں. کہا نہیں, یہ کھدر کا لباس میں پہنوں گا. کمال یہ نہیں ہے کہ مولا نے عمدہ لباس قمبر کو دیا. اب یہ جواب شیری بھائی آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. قمبر کہتے ہیں کہ مولا میں تو غلام ہوں, آپ آقا ہیں, آپ کو یہ اچھا لگے گا, مجھ پہ کھدر اچھا لگے گا. مولا فرماتے ہیں تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم جوان ہو, میں بوڑھا ہوں. کیا عزت نفس رکھ رہے ہیں. یعنی حاکم وقت ہیں اور غلام کو کہہ رہے ہیں تم پر یہ کپڑا اچھا لگے گا, مجھ پہ یہ کپڑا اچھا لگے گا. ایسا عادل حکمران دنیا میں آج, کہ دنیا میں آج جرمن کا فلسفی, اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا, عدالت انسانی کے نام سے. ڈاکٹر گیبن نے جو کتاب لکھی ہے اس پہ وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے خطبہ توحید پڑھا نہج البلاغہ کا, کہ اللہ کی کبریائی, پہلا خطبہ توحید, میں نے سوالات لکھنے شروع کیے, اور میں نے سوالات لکھے کہ یہ دنیا کیسے بنی, یہ زمین, یہ شہاب ثاقب کیسے زمین سے ٹکراتے ہیں. وہ سارا لکھ کے میں نے امریکہ بھیجا. 2 سال کے بعد ان کے جوابات سائنسدانوں نے دیے. اس کو میں نے نہج البلاغہ کے خطبے سے ٹیلی کیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان جوابات کو نہج البلاغہ سے ٹیلی کرنے کے بعد. یقیناً وہ مسلمان تو نہیں ہے نا, وہ تو یہودی ہے. وہ پھر ایک کانفرنس میں اس نے تقریر کی جو کہ موجود ہے کتابوں میں. کہنے لگا میں نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اور سائنسدانوں کے جوابات کو نہج البلاغہ سے ٹیلی کرنے کے بعد
اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنائی گئی ہے. یعنی ایسے بہک گئے مولا کی شان دیکھ کے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے لیے تو وہ ہے، مگر یعنی فلسفی مولا کائنات کے فضائل یعنی دیکھ کر بہک گئے، بھٹک گئے کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے. ہمارے ہاں جو سائنس آج بتا رہی ہے نا، وہ تمام چیزیں پہلے ہی اسلام بتا چکا ہے. بس ہم کیونکہ ظاہر اس چیز سے ہوتے ہیں کہ جی یہ سائنس نے بتایا ہے، سائنس نے ایجاد کی ہے. اگر ہم اپنے پہلے کے دور میں جائیں نا، تو وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ جو آگے ہونے والی تھیں. اور سب سے زیادہ ہمارے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان تعلیمات پہ عمل نہیں کر پائے جن کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. اور ہمارے لیے ایک رول ماڈلز ہیں. ہم اپنے رول ماڈلز کبھی کسی کو بناتے ہیں، کبھی کسی کو بناتے ہیں. باخدا آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اپنے رول ماڈل ان ہستیوں کو بنا لیں جو سب ایسے سب کہتے ہیں، منہ سے سب کہتے ہیں بحیثیت مسلمان کے ہمارے رول ماڈل، لیکن اگر واقعی میں رول ماڈل بنا لیں اور اپنی زندگی ان کی تعلیمات پہ گزارنا شروع کر دیں، ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہم کر نہیں سکتے، ہماری اتنی اوقات نہیں. کچھ چیزیں بھی اگر ہم اپنی زندگی میں ڈال لیں نا تو ہماری زندگی جنت بن جائے. محسن بھائی، حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلام کی تاریخ پہ کیا اثر پڑا؟ بہت زبردست سوال. دیکھیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد میرے آقا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھا جائے کہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے امت کو جو ہے یکجا کرنے کے لیے امام حسن کو جو مقام دیا کہ آپ نے امت کے دو گروہ کو صلح کرنے کے لیے خلافت کا منصب جو ہے اسے خیر آباد کیا. اور الحمدللہ اس بنیاد پر اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا. آپ کی ذات کے بعد، امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر بیٹھے اور الحمدللہ کارواں جاری رہا. لیکن جب یزید آیا تو امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ یزید جو فاسق و فاجر تھا، آپ نے آواز بلند اٹھائی اور اس طرح یہ اسلام کا پیغام دیتے ہوئے اپنی گردن کو کٹا دیا، اسلام کا سر جھکنے نہ دیا. کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اسلام کی خاطر سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر بھی کہ حضرت علی کی جب فضائل کی بھی بات ہو گئی اور اسلام کی بات ہو گئی، لیکن حضرت علی کی صدقہ اور خیرات دینے کا جو عمل ہے یہ اتنا بڑا اور مقام رکھتا ہے کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں. اب حالت رکوع میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں اللہ کے میں، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، کہ مرتبہ دیا کہ ایک حدیث میں یہاں تک کہ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور کچھ طلب کیا، تو جب حضور نے فرمایا تو مسجد جاؤ. مسجد میں جب دیکھا تو انہی میں سے ایک شخص انگوٹھی لے کر آ رہا تھا. تو اس سے پوچھا تمہیں کس نے دی؟ تو فرمایا وہ جو حالت رکوع میں ہے. تو وہ حالت رکوع میں کوئی اور نہیں تھا، حضرت علی تھے. تو یہ مقام و مرتبہ کہ حالت رکوع میں بھی وہ صدقہ و خیرات کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور ظاہر آج ظاہر ہماری نشست، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری نشست جو ہے وہ ظاہر چھوٹی پڑ رہی ہے، اور ایسی تو 1000 نشستیں بھی ہم لگا لیں تب بھی ہم حضرت علی کی جو سیرت ہے اور جو ان کی شان و مرتبہ ہے اسے بیان نہیں کر پائیں گے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہماری نشست پہ آئے. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اور جاتے جاتے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن آج کی باتیں سننے کے بعد یہ سوچیے گا ضرور کہ کیا ہم واقعی پیار کرتے ہیں؟ اور اگر ہم پیار کرتے ہیں تو انہوں نے جو قربانیاں دیں ہم لوگوں کے خاطر، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ اور کیا ہم ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.